سورہ توبہ آیت نمبر 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو 51 تک آیت پڑھی تو اس میں جو کانٹیکسٹ تھا جو ہم پڑھ رہے تھے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے برے وقت میں ساتھ نہیں دیا جبکہ ان پر فرض تھا اللہ کی راہ میں نکلنا، اور پھر اوپر سے یہ بات بھی بتائی گئی خاص کہ یہاں تک ان کا ذہن اتنا کرپٹ تھا کہ ایک تو جاتے نہیں تھے، ان کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اور بلکہ اگر وہ سنتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آئی ہے یا ان کے ساتھیوں پر یا پورے پینل پر تو خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم اس تکلیف سے بچ گئے اور شکر ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا، جس پر آپ دیکھیں گے کہ جواب کیا مل رہا ہے، جو کہ ایک بہت ہی اچھا ہمارے لیے میسج ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والوں پر اگر تکلیف بھی آئے تو اسے خیر اور نیکی سے کنسیڈر کیا جائے گا، اور اللہ کی راہ میں جنہیں خوشیاں ملے وہ تو ہے ہی اجر، وہ تو ہے ہی نیکی، وہ تو ہے ہی خوشیاں۔ اگر اللہ کی راہ میں اچھائی آئے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں برائی بھی آ جائے تب بھی اللہ تعالی قرآن سے ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 52 سے کہ وہ بھی مومنوں پر خیر ہی کہلائے گے۔ جیسے کہ کوئی بھی اچھائی کے لیے نکلتا ہے اور اسے آج کے بھی عام حالات میں تکلیف آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نیکی کرنے نکلا اور میرے ساتھ یوں ہو گیا، تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں، اللہ اس کا اجر دے گا، اللہ نیتوں کے ساتھ ہے، تم تو نیکی کا سوچ کر نکلے تھے، تمہارے ساتھ یوں ہو گیا۔ تو یہ آج بھی ہم اسی طرح کی بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی اچھے کاز میں نکلتا ہے اور اس کے ساتھ برا حادثہ یا برائی پیش آ جاتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ بالکل یہی بات بتائی گئی کہ وہ جو لوگ خوش ہو رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی تکلیف کا سن کے، اور انہوں نے جو کہا آیت نمبر 50 میں کہ شکر ہے کہ ہم نے اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا، اور وہ لوٹتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، تو اس پر اس کے جواب میں آیت نمبر 52 کیا بتا رہی ہے کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ایسے لوگوں سے کہ جو خوش ہوتے ہیں کہ حل تربصون بنا، حل تربصون بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے ساتھ، الا، مگر تم سمجھ نہیں رہے کہ تم انتظار کر رہے ہو ہمارے ساتھ احدی الحسنیین، دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کا، دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کا۔ یعنی اگر تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تکلیف میں آتے ہیں تو گویا وہ اللہ بھی قبول نہیں کرتے، اور تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم نے شکر اپنی جان چھڑا لی، تو تم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہماری تکلیف بھی اللہ کے نزدیک نیکیاں ہی گنی جائیں گی، اور تمہارا بیٹھا رہ جانا یہ تم نے جہنم کے لیے اپنے آپ کو بک کرا لیا ہے۔ یعنی یہ میسج اور یہ مورل، یہ لیسن ہمیں بھی لینا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں نہیں اٹھتے ہیں، اور جو اٹھ چکا ہے اس کے لیے دونوں کیفیت، چاہے اس کو اچیومنٹ ملے چاہے کہ وہ پریشانیوں میں آ جائے، اس نے تو اپنے لیے نیکیاں لکھوا دی، اس نے تو اپنے لیے اللہ کی طرف سے خیر لکھوا دیا کہ اگر ٹائم بینگ اسے تکلیف پہنچی بھی ہے تو اللہ اس کو دنیا میں بھی اس تکلیف کا بدلہ دیں گے، اور آخرت میں تو اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ تو جناب یہ بڑی پیاری بات ہوئی کہ مسلمان جب اچھے کاز میں نکلتا ہے تو چاہے کہ وہ تکلیف میں بھی آئے، یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو ہمارے ساتھ دو میں سے ایک بھلائی کا، کہ اگر ہم شہید بھی ہوں تب بھی ہمارے لیے اجر ہے، اور اگر ہم غازی بن کر آئیں تب تو وہ کھلم کھلا اجر ہے۔ لیکن تم سمجھتے ہو کہ تکلیف اور شہادت یہ ایک
پریشانی یا برائی ہے تو ہمارے لیے تکلیف اللہ کی راہ میں آنا یا شہادت سے ہم کنار ہونا، دونوں ہی نیکیاں گنی جائیں گی۔ تو یہ بہت ایک انکریج کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی کہ دیکھو اللہ کی راہ میں نکلنے سے اگر تکلیف بھی آ جائے تو تم یاد رکھنا کہ تمہیں ضرور اجرت ملے گی اس کی، اللہ تم سے راضی ہیں۔ اور بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ کیا تم منتظر ہو ہمارے ساتھ مگر دو میں سے ایک نیکی کا، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارے ساتھ، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ، یہ کہ دیں گے پہنچائیں گے تم کو اللہ تعالی عذاب، من عندہ اپنے پاس سے، او بِأَيْدِينَا یا ہمارے ہاتھوں سے اب تم پٹو گے، یا اب تم ہمارے ہاتھوں سے عذاب لوگے، یعنی تمہاری کہیں پر بھی تم جب ریڈ ہینڈڈ پکڑے جاؤ گے تو یاد رکھنا کہ تم ہمارے ہی ہاتھوں پٹنے والے ہو۔ تمہاری خیانت ہم پر جب کھلے گی، کیونکہ بغیر شہادت کے اس زمانے میں بھی سزا نہیں دی جا سکتی تھی، یہ تو اندر کی منافقت تھی۔ تو اگر یہ کھلم کھلا پکڑے جائیں گے کہ یہ کس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے چڑھتے ہیں، جو کہ آپ دیکھیں آج ہم بھی ایسے ہی ہیں، ہم اسلام قبول کر کے لگتا ہے کہ بس بورن مسلم ہو کے بس نبھا رہے ہیں اس دین کو، نہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چوائس دی جاتی تو ہم شاید مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں تو ہم اب اس کو کڑوی گولی کی طرح نگل رہے ہیں، یعنی ہم پر بھی ہمیں خوشی سے ہم اس اسلام کو قبول نہیں کرتے، لیکن ہم شرماتے ہیں یہ کہتے ہوئے بھی کہ ہم مسلم نہیں ہیں، یعنی ہم دل و جان سے اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر اتنا کرپشن بھرا ہوا ہے، یہ تو ہم بس اللہ قبول کر لے، کس طرح سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کس طرح سے فجر میں اٹھ جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو ہم پر یہ سب بہت گراں گزرتا ہے۔ تو جناب اللہ تعالی ہم سب کو کیسے سمجھا رہے ہیں، اور آگے تو اتنی خطرناک آیت آئے گی ابھی اس کے ہی بعد کہ ایسے لوگوں کا جو دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں اور جو سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، ان کی تو زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی، ان کا تو دینا لینا بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ آگے کی آپ آیت میں پڑھیے، میں خود حیران تھی جب میں نے پہلی بار اس آیت کو اسٹڈی کی کہ جو لوگ دل سے اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کی راہ میں سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ بس نام کے مسلمان ہیں، ان کا تو دینا بھی اور زکوٰۃ بھی اور خرچ کرنا بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دل و جان سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کی باتوں سے راضی رہنے والا اور اللہ کو اپنا رب دل سے ماننے والا بنا دے اور سچوں کا ساتھ دینا نصیب کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پر اگر آپ مورل دیکھیں تو سچوں کا ساتھ دینے کی بات آ رہی ہے، اور جو آپ پر لائبلٹیز ہیں، جو آپ پہ فرائض ہیں، ان میں جب ہم کوتاہی برتتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں سویلین کو بھی اللہ کی راہ میں نکلنا تھا جو کہ ان پر فرائض تھے، اور جب کوئی فرائض میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا دینا بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ مجھے تو یہی لیسن اس آیتوں میں مل رہا ہے۔ آپ آگے پڑھیے، دیکھیں، خود بھی آپ جائزہ لے کر آپ خود بھی ڈیسائیڈ کریں کہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو جناب آج ہم نے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں دونوں چیزیں، چاہے جیتو یا ہارو، نیکی کہلائے گی۔ نمبر 2 کہ ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، جو لوگ اس بات کو برا سمجھ رہے ہیں یا سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں، کہ تم کو اللہ عذاب دیں گے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ نمبر 2۔ اب نمبر 3 ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کہ فَتَرَبَّصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، پس تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں کہ اب تمہارا حشر کیا ہوتا ہے، کہ اب جو تم نے سچوں کا ساتھ نہیں دیا تو اب ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے اب عذاب آتا ہے
یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب آتا ہے، یعنی یہ بھی انجام کو پہنچتے ہیں اس طرح سے۔ تو اگر ہم بھی ان میں سے ہیں، استغفر اللہ، تو دیکھیں یا تو اللہ کے گھر سے عذاب آئے گا یا ہمیں انسانوں کے ہاتھوں سے عذاب ملے گا۔ اب جناب آگے جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آیت نمبر 53، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو خوشی سے یا نہ خوشی سے، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں فزیکلی اپنا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے ہیں، جو فزیکلی اپنا رول ادا نہیں کرتے ہیں اور بس خود تو سیٹھ بنے پھر رہے ہوتے ہیں آج کے پولیٹیشین کی طرح یا آج کی ہمارے طرح عیاش بنے ہوئے، پیسہ دے دیا، اللہ کی راہ میں ساتھ نہیں دیا، فزیکلی گرمی میں تکلیف نہیں اٹھائی، اے سی سے باہر نکل کر اللہ کی راہ میں نکلنا پسند نہیں کیا، لوگوں کا غریبوں کا ساتھ دینا پسند نہیں کیا، اپنا سونا اپنا کھانا پینا وہ عزیز رکھا، آرڈر کرنا بس جانا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر خرچ بھی کریں گے خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی ایک تو ہے نا کہ ناخوشی سے اگر صرف ہوتا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں ناخوشی سے یعنی کراہت سے، کرہا، تو ایسوں کا قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں جو خوشی سے بھی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے خوشی سے کہ ہاں خوش ہے کہ لو یہ میرا پیسہ اللہ کی راہ میں لگ جائے، لیکن خود رول ادا نہیں کرتا، خود پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہے، کوئی تکلیف کے موقع پر سچوں کا ساتھ نہیں دیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تنگی کی گھڑی میں، مشکل کی گھڑی میں جنہوں نے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، نبی کا ساتھ نہیں دیا، اگر وہ خوشی سے بھی خرچ کریں یا ناخوشی سے بھی خرچ کریں، لن یتقبل منکم، ہرگز نہیں قبول ہوگا ان تم سے تمہارا دیا ہوا مال۔ بڑی بڑی خطرناک آیت ہے، بڑی ہی سمجھنے والی آیت ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ساتھ نہیں دیتے ہیں ان کا خرچ کرنا بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ میں خود بھی نہیں چاہ رہی تھی اتنی بڑی بات کہوں، کیونکہ لوگوں کو بہت چڑ آتی ہے جب ہم یوں کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی راہ میں ساتھ نہیں دیتا ٹائم پر اور خرچ کرتا ہے، ایسوں کا خرچ بھی قبول نہیں ہوتا، تو سامنے والا جب تک کہ اس کو آیت کا حوالہ نہ دو وہ بالکل ہم سے بھنوٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں آپ اتنی فضول باتیں کر رہی ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو کسی بھی طرح ہو، چاہے کوئی اسمگلر ہو، قاتل ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، خرچ کر رہا ہے تو یہ تو آپ اپریشیٹ کریں۔ ہم کہتے ہیں بھائی اپریشیٹ کس طرح کریں، اب آیت پڑھو، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم سب بھی سدھر جائیں، ہم تو اپنے آپ کو فوکس کر رہے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھروں سے اپنی خوبصورت خوابگاہوں سے ہم کہاں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی تو اپنے گھروں میں بس بیٹھ کر آرڈر دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں اور سارا کام ہم دوسروں سے کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی اسٹرینتھ کہاں دیتے ہیں، کتنا پسینہ آتا ہے، کتنی غریبوں کی گندی بستیوں میں جانا پڑتا ہے، کتنا نکل کر اور دین کی تعلیم کو عام کرنا۔ بھئی ہم بیٹھے بیٹھے سب آن لائن کر لیں، تو آپ دیکھیے کہ چلو آن لائن بھی کرو، ٹائم پر تو کرو، سچوں کا ساتھ تو دو، حق تو بولو، غریبوں کے منہ میں صاف پانی تو ڈالو، کچھ تو کرو، کچھ تو کرو اللہ کی راہ میں، نہیں تو تمہارا دینا لینا قبول نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہیں اور جو لوگ تکلیف میں آ جاتے ہیں تو خود گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں نہیں گیا، کہتے ہیں دیکھا میں تمہیں اسی لیے تو منع کر رہا تھا کہ وہ کتنے مشکل میں پھنس گئے۔ ارے ہمیں کم از کم اپنی منہ پر بریک لگانی چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف میں آ رہا ہے، آپ کہہ رہے شکر ہے میں نہیں گیا، آپ کو تو افسوس کرنا تھا کہ کاش میں ہوتا اور میں ان کا کوئی ساتھ دے سکتا، اور وہ بھی خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمارے پاس یہ دل میں ارمان ہونا چاہیے کہ کاش میں ساتھ ہوتا اور میں ان کے لیے کچھ کر سکتا، تو ہم بلکہ خوش ہوتے ہیں بیٹھ کر اور ہم کہتے ہیں شکر ہے کہ میں بچ گیا۔
تو اللہ فرماتے ہیں ایسے خود غرض لوگوں کا دینا لینا بھی قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی سے کریں یا کراہت سے کریں، ہرگز قبول نہیں ہوگا تم سے تمہارا خرچ کرنا. انکم کنتم قوما فاسقین، یہ اس وجہ سے کہ بے شک تم جو قوم ہو، جو لوگ ہو، بڑے نافرمان ہو. یعنی نافرمانوں سے جہاں پر اس کی بڑی ضرورت تھی وہاں اس نے ساتھ نہیں دیا تو اس کا دینا بھی قبول نہیں ہوتا ہے. یہ آپ خود اٹھ کر پڑھ لیجئے، اگر آپ کے بھی بڑے دل پر گراں گزر رہی ہے یہ بات تو آپ سورہ توبہ کھولیے، آیت نمبر 53 کو کانٹیکس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ فرما رہے ایسوں کا قبول نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارا دینا لینا قبول فرمائیے جو ہم نے پچھلا دیا، آگے ہمیں نیک توفیق عطا فرمائیے کہ ہم سچوں کا ساتھ دیں اور اپنی زبان کو تھوڑی لگام دیں کہ اگر کوئی تکلیف میں آئے اور آپ اس جگہ موجود نہ ہو یا آپ بچ گئے ہوں تو کم از کم آپ اور میں لوگوں کے لیے ایک دل میں تو تکلیف محسوس کریں. اچھا، اب آگے اور بھی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 54 میں اسی بات کو کہ کیوں قبول نہیں ہوتا ان کا دینا لینا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا مَنَعَهُمْ، اور کس چیز نے، مطلب کیا تھا پرابلم کہ اللہ نے ان سے قبول نہیں کیا اور نہیں روکا ان کو، یعنی ان کے خرچ کو کس چیز نے قبولیت سے روکا؟ ان تقبل منہم، یہ کہ قبولیت کو پہنچے ان کا دینا لینا، یعنی نہیں کوئی چیز مانے ہوئی ان کے لیے، نہیں کوئی چیز رک گئی ان سے، یہ کہ قبول ہو ان سے ان کا مال، منہم نفقاتہم، یعنی اللہ اس کو اور بریف کر رہے ہیں جبکہ آیت نمبر 53 میں ہمیں اس کا ریزن بتا دیا گیا کہ انکم کنتم قوما فاسقین، تم سے دینا اللہ کی راہ میں اب قبول اس لیے نہیں ہوگا کہ تم نافرمان ہو. اب تمہارا اللہ کی راہ میں دینا قبول نہیں ہوگا کہ تم نے ٹائم پر ساتھ نہیں دیا. اب تمہارا ہم قبول نہیں کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ تم قوم فاسق ہو. اس کو اللہ تعالیٰ پھر کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ نہیں کوئی چیز روکنے والی اس بات کو کہ قبولیت کو پہنچے ان کا دینا لینا، ان کا نفقات، ان کا خرچ، اللہ، مگر اس لیے قبولیت سے رک گیا ان کا دینا، ان کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ان کا مال اس لیے قبولیت سے رک گیا کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، کیونکہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ بھی اور اس کے رسول کے بھی ساتھ کفر کیا. ولا یأتون الصلاۃ، یعنی میں سمجھ رہی ہوں انکم کنتم قوما فاسقین کو کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ جن کا دینا لینا، جن کا خرچ کرنا قبول نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یعنی یہ مجھ کو اور آپ کو اپنے آپ کو کھول کر احتساب کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں بھی انہی لوگوں کی لسٹ میں کھڑی ہوں اور میں بھی اللہ کی راہ میں یقیناً دیتی ہوں تو اب ہم سب چاہیں گے کہ ہم تھوڑا بھی دیں وہ ضرور قبول ہو. ہم سب کی چاہت ہوتی ہے کہ ہمارا دینا قبولیت کو پہنچ جائے. تو یہ ہمارے لیے بہت رحمت والی بھی آیت ہے اگر آپ غور کریں کہ ہمیں بہت سچا بننا ہے، ہمیں ہر وقت سچوں کا ساتھ دینا ہے. اللہ نے فاسقین کو اور کلیئر بریف کیا کہ انہم کفروا باللہ وبرسولہ، ان کا خرچ کرنا اس لیے اب قبول نہیں ہوگا کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، انہوں نے کفر کیا رسول کے ساتھ. ولا یأتون الصلاۃ، بالکل لگتا ہے کہ مجھ سے بات ہو رہی ہے کہ ولا یأتون الصلاۃ، نہیں وہ آتے ہیں نماز میں الا وہم کسالى، مگر نماز ادا کرتے ہیں بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ. سوچیے آپ کہ بالکل ہم پر اشارہ جا رہا ہے، ایک تو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، ایک تو قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر خود اپنے پاس ان کا ڈیسیشن پاور نہیں ہوتا،
لوگوں کے چہروں سے اور ان کے نور سے اور ان کے جتھے سے اور ان کے فیم ہونے سے سمجھتے ہیں کہ یہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے، کیونکہ ہمارے پاس خود کے پاس تو قرآن کی تعلیم ہوتی نہیں. ہم لوگوں کا دیکھتے ہیں بڑا جتھا ہے، بڑے نون ہیں، انہیں تو بڑے بڑے اعزاز ملے ہوئے ہیں، اور ان کے تو اتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان کے تو چہرے پر اتنا نور ہے، اور ان کی تو اتنی مسجدیں ہیں. ہمارے پاس صرف یہ کرائیٹیریا ہوتا ہے کسی کو پہچاننے کا، کیونکہ ہم نے اپنی پراپرٹی سے خود ہاتھ دھو لیا ہے. یہ قرآن ہماری پراپرٹی ہے، یہ قرآن ہمیں اللہ نے انڈیویجولی دیا. ہم نے جب اپنی ہی منزل کو، اپنے ہی نقشے کو دوسروں سے سمجھنا شروع کیا تو اس نے ہمیں بند گلی میں بھیج دیا. آپ کے نقشے میں کلیئر تھا کہ وہ بند ہے گلی، لیکن آپ خود سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے نقشے کو. اللہ نے آپ کو سماعت بصارت دل دیا تھا کہ یہ نقشہ تمہارے سامنے ہے، تم ذرا سا غور سے پڑھو کہ اللہ کے گھر میں کیسے پہنچو گے، اللہ کی رضا کیسے حاصل کرو گے، کیسے اللہ آپ سے راضی ہوں گے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے نقشہ دیکھنے کا، یا تو آپ جیب میں لیے پھر رہے ہو، یا آپ لوگوں سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی آپ بتا دو کہ اس نقشے میں کیا لکھا ہے، اور وہ سامنے والا آپ کو بند گلی میں پہنچا دیتا ہے جہاں سے ریورس کی بھی کبھی کبھار گنجائش نہیں ہوتی ہے. یا آپ کی لائف میں آپ نے بڑے ایکسپیرینس کیے ہوں گے، یا آپ کی اچھی خاصی گاڑی برباد ہوگی، یا آپ ایسی بند گلی میں پہنچیں گے جہاں سے واپسی کا کوئی بھی راستہ نہیں ملے گا. یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم نے اپنے رب کے نقشے کو کھول کر نہیں دیکھا. اب اللہ فرماتے ہیں تم نے کفر کیا اللہ کا، تم نے کفر کیا رسول کا، تم نے رسولوں پہ جھوٹی باتیں کی، تم نے رسول کو پہچانا نہیں کہ رسول کون ہوتے ہیں، تم نے کفر کیا. اور پھر بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ نہیں وہ صلاۃ پر آتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے اس طرح آتے ہیں کہ اتنی سستی کے ساتھ آتے ہیں. اور یہ چیز ہم اپنے اندر پاتے ہیں کہ واقعی صلاۃ اگر ہم پہ معاف ہو جائے، یا صلاۃ ہم دوسروں سے پڑھوا لیں اپنے نوکر ماسی سے، تو ہم یہ فوراً کام کر لیں گے. کب یہ ایسا حکم آ جائے اور ہم صلاۃ پڑھنے سے بچ جائیں. تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں وہ آتے تھے صلاۃ کو مگر سستی اور کاہلی سے آتے تھے، ولا ينفقون، اور نہیں وہ خرچ کرتے تھے مگر وہ کراہت کرتے تھے. جبکہ اگر آپ غور کریں تو پیچھے آ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انفقوا طوعا او کرہا، خوشی سے کرو یا نہ خوشی سے کرو اللہ کی راہ میں خرچ، تم سے قبول نہیں ہوگا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے بھی جب ڈائریکٹ کسی سے بغیر قرآن دیکھے یہ بات سنی تھی، میرے دل نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا کہ اللہ ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان سچوں کا ساتھ نہیں دیتا لیکن وہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کیوں نہیں قبول کریں گے، پیسہ تو دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ایسے کی کوئی ضرورت نہیں. جو اپنی فزیکلی اسٹرینتھ نہیں دے سکتا، جو اپنا پسینہ نہیں نکال سکتا، جو اپنی نفسانی خواہشات کو کچل نہیں سکتا، جو اپنی عیاشی کو ختم نہیں کر سکتا، جو اللہ کی راہ میں تکلیف نہیں اٹھا سکتا، اس کا دینا لینا قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ خوشی سے کرے یا نہ خوشی سے کرے. اللہ نے اسے اور ہم پر کلیئر کیا کہ، اور پھر آگے بات بتائی جا رہی ہے آیت نمبر 55 میں کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تعجب میں ڈالے تم کو ایسے لوگوں کے مال اور نہ اولاد سے تمہیں تعجب ہو. یعنی اللہ ایسے لوگوں سے جن سے بہت ناراض ہیں، اللہ ان کا دینا لینا بھی قبول نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ بڑے مال اور نیک اولاد سے بھی نوازتے ہیں، خوبصورت اولاد سے بھی نوازتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں انہیں مل جاتا ہے، ان کے پاس مال بھی ہے، ان کے پاس اولاد بھی ہے. اللہ ناراض ضرور ہیں لیکن اللہ انہیں یہ بھی دے رہے ہیں. کیوں؟ پھر بڑی خطرناک بات بتائی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں، یہ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی سائیکالوجی پڑھی ہو یا آپ نے تھوڑی سی بھی سائیکالوجی سمجھی ہو تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر مال اور اولاد سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں.
جیسا ہر سال حج کرنے والا سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، جیسے کہ وہ ایک انسان جو چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے اللہ اس سے راضی ہے، جیسے کہ وہ بڑی عمر تک خوبصورت رہتا ہے تو اللہ وہ سمجھتا ہے اللہ اس سے راضی ہے. یعنی ہر ہماری خوشیاں ہمارے اندر ایک جگہ بناتی ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، نہیں تو میں تو بڑی پریشان رہتی. اس کی تندرستی اسے بتاتی ہے اللہ اس سے راضی ہے. یہ ہماری اپنی سائیکالوجی ہے. قرآن تو بتاتا ہے کہ تعجب میں نہ ڈال دیں ان کے مال اور ان کی اولاد تمہیں. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اے قرآن پڑھنے والوں، جو لوگوں سے اللہ اتنے ناراض ہیں ان کے مال اور اولاد بڑے خوبصورت، بڑے چمکتے دمکتے ہیں. تم ان سے امپریس مت ہو، بلکہ سنو کہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں کہ انما یرید اللہ نے انہیں خوب مال اور اولاد کی خوشیوں سے نوازا ہوا ہے، کیونکہ انما یرید اللہ، کیونکہ یہی دے کر اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ لیعذبہم بہا، تاکہ عذاب دے گا ان کو انہی چیزوں کے ساتھ. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں جو اولاد اور مال میں ٹھنڈک دی ہے، اللہ تعالیٰ وہ آپ کی طرف سے رحمت ہو، برکتوں والا ہو، آپ کی رضا والا ہو. اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ مال اور اولاد کی ٹھنڈک اللہ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے، اور اللہ تو اب چاہ ہی رہے ہیں کہ تم نے سچوں کا ساتھ نہیں دیا جب تمہارے پاس وقت آیا تھا. اب اللہ چاہ رہے ہیں اس میں مگن رہو، اس میں کھیلتے رہو، کیونکہ اللہ چاہ رہے ہیں کہ اب عذاب دے تم کو انہی مال اور اولاد کے ساتھ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَتَزْهَقَ أَنفُسَهُمْ، اور اب اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نکلے ان کی جان، اور اس حال میں نکلے کہ وَهُمْ کافرون، کہ یہ وہی کفر پر اڑے ہوئے ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی اللہ اتنے بے نیاز ہیں، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ سچوں کا ساتھ دو، لیکن جب ہم پر دنیا غالب آ جاتی ہے، اپنی نفسانی خواہشات غالب آ جاتی ہے، ہم کو اپنے گھر کے سکون بہت اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں مرنے کا فکر نہیں ہوتی کہ کیا دکھائیں گے اللہ کو شکل، کہ ہم نے اللہ کی راہ میں کس کا ساتھ دیا، کتنوں کا ساتھ دیا، کتنے خود سے کام کیے. تو اللہ ہمیں مال اور اولاد میں اتنا مگن کر دیتے ہیں کہ اللہ کی خواہش یہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تو ظالم ہے ہی نہیں، لیکن اللہ نے اس شخص کو اتنے موقع دے دیے، اور اب اللہ چاہتے ہیں کہ اب جب اس نے ایک بھی موقع اویل نہیں کیا، یا وہ اللہ کے پاس کیلکولیشن ہے کہ کتنی بار اس کو موقع دیں گے، پھر اللہ اسے انہی مال اور اولاد میں ایسا مگن کر دیتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اب عذاب دے ان کو انہی مال اور اولاد کے ساتھ دنیا کی زندگی میں، اور نکلے ان کی جان، اور اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہی رہیں. اللہ تعالی ہم اور آپ جہاں کہیں غلطی پر ہیں، ہم نے غلطی کی ہے، اور اگر آپ بھی اس وقت ہم سے ناراض ہیں تو اے ہمارے رب ہم سے دوستی کر لیجئے. ہم آپ کے آگے جھک رہے ہیں، ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں تو آپ پلیز ہمیں معاف کر دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر لیجئے. اور یہ جو مال اور اولاد آپ نے ہمیں دی ہوئی ہے، پروردگار اس کو رحمت بنا دیجئے، یہ ہمارے لیے عذاب نہ بنے. ہم انشاءاللہ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ ہم سے کام کرا لیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کافر ہونے سے بچائے، یعنی کفر کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرما دے.